الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان چند منٹوں میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کروں گا اس کا تعلق ماہ محرم اور اس کی 10ویں تاریخ جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں اس سے ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض راتوں کو بعض راتوں پر اور بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فوقیت اور برتری بخشی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں جانکاری بھی دی ہے اور خبردار بھی کیا ہے تاکہ ان مواقع سے ہم صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکیں اور ان مبارک موسموں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کر سکیں۔ اور انہی مبارک مہینوں میں، انہی مبارک موسموں میں سے اور انہی مبارک فرصتوں میں سے محرم کا مہینہ اور خاص طور سے 10واں محرم جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ بھی انہی موسموں میں سے ایک ہے، اور جس کے اندر ہمیں کثرت سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اندر کثرت سے عبادت کرے اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے۔ محرم کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے عظمت بخشی ہے، اور ان مہینوں کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کہ جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور سیدھا دین ہے، تو تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی وشعبان متفق علیہ۔ کہ بے شک زمانہ چکر لگاتے ہوئے اپنی اس جگہ پر پہنچا ہے جہاں پر اس دن تھا جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان میں سے 3 مہینے پے در پہ ہیں مسلسل۔ ان میں سے پہلا ذی القعدہ ہے، اور دوسرا ذی الحجہ، اور تیسرا محرم، اور چوتھا مدر کا وہ رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ محترم بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک موقع پر محرم کے مہینے میں اور خاص طور سے عاشورہ میں کیا کیا جائے؟ محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ مستحب اور بہتر بات یہ ہے کہ انسان مسلمان کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس دن کی خصوصیت کی ایک اور وجہ ہے کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ بولتے ہیں ہم، یہ عاشورہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے شر سے اور فرعون کے عذاب سے نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرقاب کیا تھا۔ تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اور اس کے بعد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن میں روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی تعلیم بھی دی اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے اندر اہل کتاب کو دیکھا کہ وہ اس دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور
اس دن کو خاص احترام اور رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کی تائید سے اس کا حکم دیا اور صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دی۔ اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا بہت بڑا بدلہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر مذکور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزہ کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے یہ روزہ اپنے سے پہلے والے سال کے لیے کفارہ بن جائے۔ ایک بات اور یہاں پر قابل ذکر ہے کہ فقہا نے اس کے 3 مراتب بیان کیے ہیں اور 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ 3 طریقے سے اس کو روزہ رکھا جا سکتا ہے بعض فقہا کے نزدیک۔ نمبر 1، 9ویں اور 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2، 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3، 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ تو یہ 3 مراتب ہیں۔ محترم بھائیوں، اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ تمام اہل علم کے نزدیک عاشورہ کے دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے علاوہ کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح سے یوم عاشورہ کی رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا اور سرما لگانا اور اس طرح سے اپنے بچوں پر کثرت سے خرچ کرنے کا اہتمام کرنا، یہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے ائمہ 4 میں سے کسی کے نزدیک یا ائمہ 4 میں سے کسی بھی امام کے نزدیک یہ مستحب بھی نہیں ہے، تو اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں تساہلی نہیں برتنا چاہیے۔ 2 باتیں اور رہ جاتی ہیں۔ آخری پوائنٹ، اس دن نہ تو عید کی طرح سے خوشیاں منائی جائیں، عاشورہ والے دن عید کی طرح سے خوشیاں بھی نہ منائی جائیں، اور نہ ہی اس کو سوگ والے دن کی طرح سے اس میں ماتم نہ منایا جائے اور نوحہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔